میری زندگی بظاہر ایک عام انسان جیسی تھی۔ صبح سویرے کام پر نکلنا اور رات گئے تھکا ہارا گھر لوٹنا ہی میرا مقدر تھا۔ لیکن ان دنوں دسمبر کی وہ جان لیوا سردی پڑ رہی تھی جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ در و دیوار کو بھی جما رکھا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل پر جب دفتر سے میں نکلتا تو رات کے 10-11 بج رہے ہوتے تھے اور سڑک پر پھیلی ہوئی گھنی دھند میں مجھے اپنی سانسیں دھواں بن کر اڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ثنا ایک سلیقہ شعار بیوی تھی، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے میری ماں زبیدہ بیگم کے شکوے شکایتیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے دل میں اب ثنا کی محبت کی جگہ چڑچڑاہٹ نے لے لی تھی۔ ہر رات جب میں گھر پہنچتا تو میری ماں کمر دبائے کسی کونے میں بیٹھی کرا رہی ہوتی تھی اور ثنا اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ آرام کر رہی ہوتی تھی۔ ایک رات کا واقعہ تو میرے دل پر نقش ہو گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ صحن میں برفیلے پانی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی اور میری بوڑھی ماں ننگے پاؤں فرش پر بیٹھی میرے بھاری کمبل دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے اور وہ شدت کرب سے ہانپ رہی تھی۔ میں نے جب تڑپ کر ان سے پوچھا، اماں ثنا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، بیٹا اسے نیند آ رہی تھی تو میں نے ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ تم سو جاؤ، یہ کمبل میں دھو لوں گی۔ ماں کی اس قربانی نے میرے اندر آگ لگا دی اور میں نے ثنا کو نیند سے جگا کر وہ باتیں سنائی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار صفائی دینے کی کوشش کرتی کہ فارس میں نے امی کو منع کیا تھا، میں نے خود سارے کام کیے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کے چہرے پر موجود معصومیت اور ان کے تھکے ہوئے وجود کو دیکھ کر ثنا کی ہر بات کو جھوٹ سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ثنا میری غیر موجودگی میں میری ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے اور ان سے سارے کام کرواتی ہے اور خود عیاشی کرتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے ثنا سے سیدھے منہ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں گھر آتا تو کھانا کھا کر خاموشی سے لیٹ جاتا اور اگر ثنا قریب آنے کی یا بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو میں اسے دھتکار دیتا تھا کہ تم جیسی سنگ دل عورت کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم اکثر میرے سامنے ثنا کی طرفداری کرتی کہ بیٹا چھوڑو، وہ بچی ہے، اسے کام کی عادت نہیں ہے، لیکن ان کی یہ ہمدردی میرے غصے کو مزید ہوا دیتی تھی کہ میری ماں کتنی عظیم عورت ہے اور جو اس ظالم عورت کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ثنا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جہاں سچائی تڑپ رہی تھی میں بڑی بار کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے لگتا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے۔ میں بس اپنی ماں کی باتوں کو وہی سمجھتا تھا۔ میری ماں اکثر میرے کان بھرتی رہتی کہ آج ثنا نے سارا دن مجھے کچن میں کھڑا رکھا۔ میری ٹانگوں میں درد تھا لیکن اسے ذرا ترس نہ آیا۔ یہ سن کر میرا جی چاہتا کہ ثنا کو ابھی گھر سے نکال دوں، لیکن بچوں کی خاطر میں خاموش رہتا تھا۔ سردی کی لہریں مزید شدید ہوتی جا رہی تھیں اور گھر کا ماحول کسی قبرستان جیسا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ثنا مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اپنی ماں کی خدمت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا بیٹا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے ایک برا شوہر ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ وہ راتیں بھی عجیب تھی جب میں رات کے پچھلے پہر اٹھتا تو دیکھتا کہ میری ماں ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی میرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے اور ثنا دوسرے کمرے میں اکیلی سسک رہی ہے۔ مجھے ثنا کے آنسوؤں میں اداکاری نظر آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے روتی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میری ماں کے آنسو مجھے سچے موتی لگتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا رخ ہی موڑ لیا تھا۔ میں نے گھر کے خرچے ثنا کے ہاتھ سے لے کر اماں کو دے دیے تھے تاکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چل سکے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس گھر کو میں اپنی ماں کی دعاؤں سے آباد سمجھ رہا ہوں وہ دراصل کسی کی خاموش بد دعا اور آنسوؤں پر کھڑا ہے، اور غلط فہمیوں کی یہ دیوار اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ سچ کی روشنی اس کے پار نہیں جا پاتی تھی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ثنا سے دور ہوتا جا رہا تھا اور اپنی ماں کے بہت قریب ہوتا جا رہا تھا، مگر حقیقت کا وہ کڑوا گھونٹ ابھی باقی تھا۔ دسمبر کی وہ راتیں جب محض سرد نہیں رہی تھیں بلکہ وہ میرے گھر کے آنگن میں ایک ایسی خاموش موت کی مانند رقص کر رہی تھی جس نے جذبوں کی حدت کو برف بنا دیا تھا۔ گھر کی فضا میں پھیلی ہوئی خاموشی اب صرف ایک سناٹا نہیں تھی بلکہ ایک ایسا بھاری بوجھ بن چکی تھی جو ثنا کے ساتھ ساتھ میرے سینے پر بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ
سوار ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ثنا سے کلام کرنا ترک کر دیا تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی یا میرے تھکے ہوئے وجود کو سہارا دینے کے لیے میرا کوٹ پکڑنے لگتی یا مجھے دیکھ کر مسکراتی تو میں اسے اپنی نفرت بھری نظروں کی تپش سے جھلسا کر ایک طرف کر دیتا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت وہی منظر کسی زہریلے ناگ کی طرح گھومتا رہتا تھا کہ میری ضعیف اور بوڑھی ماں سسکتے ہوئے اس جان لیوا سردی میں میرے بھاری کمبل دھو رہی تھی اور یہ عورت آرام سے اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ایک شام جب میں دفتر کے کاموں سے تھکا ہارا اور سردی سے ٹھٹھرتا ہوا گھر لوٹا تو گلی کے موڑ سے ہی مجھے گھر کے اندر میں کچھ عجیب سی بو محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے کچھ جل رہا ہو۔ میں نے بدحواسی میں گھر کا دروازہ کھولا تو باورچی خانے سے روٹیاں جلنے کی بو آ رہی تھی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میری ماں فرش پر بیٹھی اپنے پیروں کو سہلا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کرب کی لہریں واضح تھیں۔ جب میں نے تڑپ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو انہوں نے سسکیاں بھرتے ہوئے بتایا کہ بیٹا ثنا اندر کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ بات کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ میرے بار بار پکارنے پر بھی وہ باہر نہیں آئی۔ تندور پر روٹیاں جل رہی تھی اور میں مجبوراً اپنی اس گرتی ہوئی صحت کے ساتھ اٹھی تاکہ تمہارا رزق ضائع نہ ہو سکے، لیکن میرا پاؤں پھسل گیا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر غصے کا ایک ایسا آتش فشاں پھٹا جس نے میری عقل و شعور کو خاکستر کر دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ثنا کے کمرے کی طرف جھپٹا اور دیکھا کہ وہ واقعی تکیے کے نیچے کچھ چھپا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس کا بازو مروڑا اور اس کا فون چھین کر پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا، جس کے پرخچے اڑ گئے۔ اس رات میری انسانیت مر چکی تھی، کیونکہ میں نے ثنا کو اس کالی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں ننگے پاؤں صحن میں کھڑا کر دیا تھا اور خود کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا تاکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چل سکے۔ لیکن اگلے چند دنوں میں شک کے بادل تب گہرے ہوئے جب میں نے رات کے پچھلے پہر امی کو صحن میں کسی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے سنا تھا، اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو وہ دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئیں۔ میرا ذہن اب دو حصوں میں بٹ چکا تھا، کیونکہ ایک طرف اماں کی عقیدت تھی اور دوسری طرف وہ پراسرار خاموشی جو ثنا کے گرد بنتی جا رہی تھی۔ ثنا کی رنگت اب ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ اب وہ اکثر کچن کی دیواروں کا سہارا لے کر چلنے لگی تھی، جیسے اسے کمزوری محسوس ہو رہی ہو، جیسے اس کے اندر کی ہمت جواب دے رہی ہو۔ ایک دن جب میں دفتر میں سر پکڑے بیٹھا تھا تو مجھے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ جیسے ہی میں نے اٹینڈ کی تو آگے سے ایک مردانہ آواز نے مجھے خبردار کیا کہ فارس، تم جس سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیوی کو تم بچانا چاہتے ہو تو اس کی الماری کے نچلے خانے میں چھپی اس کالی ڈائری کو تلاش کرو جس میں تمہاری بربادی کا سارا حساب لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا تھا۔ راستے میں دھند اتنی تھی کہ مجھے کچھ سجھائی یا دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں مجھے مسلسل کسی بڑے حادثے کی اطلاع دے رہی تھی۔ جب میں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو وہاں ایمبولینس کی نیلی بتیاں اندھیرے کو حیران کر رہی تھی اور محلے کے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا صحن میں پہنچا تو دیکھا کہ ثنا خون میں لت پت تھی اور فرش پر پڑی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر سے بہتا ہوا لہو اس برفیلے فرش پر پھیل رہا تھا۔ میری ماں ایک کونے میں کھڑی کانپتی ہوئی نظروں سے اسی الماری کی طرف اور کبھی ثنا کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سچائی دفن تھی۔ ثنا کے ہاتھ میں وہی پرانا اور خون کاغذ تھا جس نے اب اس کہانی کو ایسے خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا ہر راستہ مسدود نظر آ رہا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس عورت کو گناہ گار سمجھا تھا شاید وہ کسی بڑی سازش کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اس رات ہسپتال کی راہداریوں میں پھیلی ہوئی کلوروفارم کی بو اور مشینوں کی بیزار کن آوازیں میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ثنا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ سر پر لگنے والی گہری چوٹ اور شدید ذہنی دباؤ نے اس کے بچنے کے امکانات کو بہت کم کر دیا ہے۔ میں ہاسپٹل کے ایک بینچ پر سر پکڑے بیٹھا تھا اور سوچنے میں مصروف تھا۔ میرا پورا وجود اس گناہ کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔
مجھے اس اجنبی کی کال اور اس کالی ڈائری کا خیال آیا تو میں دیوانہ وار گھر واپس جانے لگا۔ گھر کا وہ ویران صحن اب بھی ثنا کے خون کی گواہی دے رہا تھا۔ میں سیدھا الماری کی طرف بڑھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے نچلے خانے کو ٹٹولا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایک پرانی کالی ڈائری اور کچھ میڈیکل رپورٹس پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈائری کھولی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں ثنا کے لکھے ہوئے وہ الفاظ تھے جو کسی کی بھی روح کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھے۔ ثنا نے لکھا تھا کہ آج فارس نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیونکہ امی نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے انہیں دھکا دیا ہے۔ فارس کو کیسے بتاؤں کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے میں خون کے کینسر سے لڑ رہی ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے آرام کا مشورہ دیا ہے، لیکن اماں کہتی ہے کہ اگر میں نے فارس کو اپنی بیماری کا بتایا تو وہ مجھے بوجھ سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ وہ روز مجھے دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر میں نے ان کو ساری بات بتا دی یا اس کے سامنے زبان کھولی تو وہ فارس کو میرے خلاف ایسا بھڑکائیں گی کہ وہ مجھے بیماری کی پوٹلی سمجھ کر طلاق دے دے گا۔ میں فارس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کا گھر ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں ان کی ہر زیادتی سہتی ہوں۔ وہ مجھ سے زبردستی سردی میں کام کرواتی ہیں تاکہ میں مزید بیمار ہو جاؤں اور خود فارس کے سامنے معصوم بن جاتی ہیں۔ ڈائری کے اگلے الفاظ پر میری ماں کے ان تمام مکروہ چہروں کی تفصیل تھی جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ثنا نے لکھا تھا کہ آج امی نے خود ہی صحن میں پانی گرا کر کمبل بھگو دیے اور جیسے ہی فارس کے آنے کا وقت ہوا وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگیں تاکہ فارس مجھے ظالم سمجھے۔ میں یہ سب پڑھ لکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ تمام مناظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے وہ گھوم گئے۔ جب میں نے اپنی ماں کی اداکاری کو سچ سمجھ کر اپنی بیمار بیوی پر ظلم کیے تھے، اسی لمحے میری نظر ان میڈیکل رپورٹس پر پڑی جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ ثنا کی حالت تشویشناک تھی اور وہ خاموشی سے یہ زہر پی رہی تھی۔ میں غصے اور ندامت سے پاگل ہو کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا جو اس وقت بڑے اطمینان سے جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے وہ ڈائری ان کے سامنے پھینکی تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح رونے کا ڈرامہ شروع کیا، لیکن آج میری آنکھوں میں سے وہ عقیدت کی پٹی اتر چکی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، امی آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ ایک عورت ہو کر دوسری عورت سے اتنا حسد کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بیمار تھی، وہ مر رہی تھی، آپ نے اسے میرے ہاتھوں کیوں ذلیل کرایا؟ تب میری ماں کا وہ اصلی اور خوفناک چہرہ میرے سامنے آیا جو حسد اور انا میں اندھا بن چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں نے ہی کیا یہ سب، کیونکہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تم میرے نہیں رہے تھے، تم میرے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، اس لیے میں نے اسے تمہاری نظروں میں گرانے کا کھیل کھیلا۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ اعتراف سن کر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ میں ہسپتال واپس بھاگا جہاں ثنا نے آخری بار آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی میرے لیے کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما تھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، اماں، فارس اماں کا خیال رکھنا، وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ اور اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں وہیں چیخ مار کر گر پڑا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ایک فرشتے جیسی بیوی کو اپنی ماں کی اندھی محبت اور جھوٹی کہانیوں کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ آج میں اس ویران گھر میں اکیلا ہوں۔ میری ماں واقعی بوڑھی اور بیمار ہو چکی ہے، لیکن میں اس کی خدمت ان کی کرتا ہوں، مگر میرے دل میں ان کے لیے وہ محبت احترام مر چکا ہے۔ میں ہر رات اس صحن میں بیٹھ کر ثنا کی روح سے معافی مانگتا ہوں جہاں کبھی میں نے اسے ننگے پاؤں سردی میں کھڑا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کہانی کا اصلی مجرم میں تھا جس نے اپنی عقل کو دوسروں کے حوالے کر دیا تھا، اور اب پچھتاوا ہی میری زندگی کا وہ واحد ساتھی ہے جس کی آگ میں مجھے ہمیشہ جلنا ہے اور میں روز جلتا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خون کے رشتے بھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حسد کی آگ میں اندھے ہو کر سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہنا دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں عقل اور تحقیق کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کا انجام صرف پچھتاوا اور کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ ہوتا ہے۔ ہماری کہانی آپ کو اچھی لگے، ہماری بات آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں
تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی ماؤں کو آپ کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ شکریہ۔